السلام علیکم لسنرز، آج میں آپ کے لیے ایک افسانہ لے کے آئی ہوں، محبت۔ سردیوں کی ایک خاموش شام تھی۔ سورج آہستہ آہستہ افق کے پیچھے ڈوب رہا تھا اور آسمان پر سنہری رنگ بکھر رہے تھے۔ شہر کے ایک پرانے محلے میں واقع چھوٹے سے گھر کی کھڑکی کے پاس عائشہ خاموش بیٹھی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار کتاب سے ہٹ کر باہر چلی جاتیں۔ دل میں کئی خواب تھے، لیکن حالات نے ان خوابوں کو جیسے قید کر رکھا تھا۔ عائشہ ایک غریب مگر باعزت گھرانے کی لڑکی تھی۔ ویورز، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور کمنٹس بھی ضرور دیا کریں کہ آپ کو میری ناول ریڈنگ کیسی لگ رہی، اور افسانہ یہ آج جو میں اپلوڈ کیا ہے یہ میں نے خود لکھا ہے، یہ کیسا لگا آپ لوگوں کو۔ عائشہ ایک غریب مگر باعزت گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے والد ریٹائرڈ استاد تھے اور والدہ سلائی کر کے گھر کا خرچ پورا کرنے میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ عائشہ نے ہمیشہ محنت کو اپنا سرمایہ سمجھا۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی صرف خواہشوں سے نہیں، صبر اور جدوجہد سے بدلتی ہے۔ دوسری طرف شہر کے ایک معروف کالج میں علی لیکچرار تھا۔ وہ علم سے محبت کرنے والا با کردار اور نرم گفتار انسان تھا۔ دولت اس کے لیے کبھی اہم نہیں رہی، بلکہ وہ انسان کی سوچ، کردار اور اخلاق کو اصل دولت سمجھتا تھا۔ ایک دن مقامی لائبریری میں عائشہ اور علی کی ملاقات ہوئی۔ دونوں ایک ہی کتاب تلاش کر رہے تھے۔ علی نے مسکرا کر کتاب عائشہ کی طرف بڑھا دی اور کہا، پہلے آپ پڑھ لیجئے، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ یہ مختصر سا جملہ عائشہ کے دل میں اتر گیا۔ عائشہ کے دل میں اتر گیا۔ اس ملاقات کے بعد کبھی لائبریری میں، کبھی کسی ادبی نشست میں دونوں کی ملاقات ہونے لگی۔ گفتگو کتابوں سے شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ زندگی، خوابوں اور امیدوں تک جا پہنچی۔ علی کو عائشہ کی سادگی اور خودداری پسند تھی، جبکہ عائشہ علی کی شائستگی اور خلوص سے متاثر تھی۔ دونوں جانتے تھے کہ محبت صرف خوبصورت الفاظ کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی عزت کرنے اور اعتماد قائم کرنے کا نام ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن عائشہ کے والد شدید بیمار ہو گئے۔ گھر کے حالات پہلے ہی کمزور تھے، اب علاج کا خرچ بھی ایک بڑی آزمائش بن گیا۔ عائشہ نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی، مگر پھر بھی ضرورت پوری نہ ہو سکی۔ جب علی کو اس صورتحال کا علم ہوا تو اس نے کسی پر احسان جتائے بغیر خاموشی سے اپنے دوستوں کے ذریعے علاج کا انتظام کروایا۔ عائشہ کو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سب علی نے کیا تھا، مگر اس نے کبھی اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ اسی دن عائشہ نے محسوس کیا کہ محبت وہ نہیں جو صرف خوشیوں میں ساتھ ہو، بلکہ وہ ہے جو مشکل وقت میں خاموشی سے سہارا بن جائے۔ کچھ عرصے بعد علی نے اپنے والدین سے عائشہ کے بارے میں بات کی۔ ابتدا میں خاندان والوں کو عائشہ کی مالی حیثیت پر اعتراض تھا، مگر علی نے صرف ایک بات کہی، انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہے، دولت نہیں۔ آخرکار دونوں خاندان راضی ہو گئے۔ شادی کے بعد زندگی نے ایک نیا امتحان لیا۔ علی کی ملازمت ختم ہو گئی، کئی مہینوں تک اسے نوکری نہ ملی۔ گھر کے اخراجات بڑھنے لگے، مگر عائشہ نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ اس نے اپنے ہنر سے گھر میں سلائی کا کام شروع کیا اور علی کا حوصلہ بڑھاتی رہی۔ ایک رات علی نے پریشان ہو کر کہا، مجھے افسوس ہے میں تمہیں وہ آسائشیں نہیں دے سکا جن کی تم حقدار ہو۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، مجھے محل نہیں چاہیے، مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے۔ محبت کا اصل حسن وفا میں ہے، آسائشوں میں نہیں۔
محنت کی اور چند ماہ بعد ایک اچھی ملازمت حاصل کر لی۔ آہستہ آہستہ ان کے حالات سنبھلنے لگے، مگر دونوں نے کبھی ان مشکل دنوں کو نہیں بھلایا، کیونکہ انہی دنوں نے ان کی محبت کو مضبوط بنایا تھا۔ سال گزر گئے، ان کے گھر میں بچوں کی ہنسی گونجنے لگی۔ جب بھی ان کے بچے پوچھتے، امی ابو محبت کیا ہوتی ہے، علی مسکرا کر کہتا، محبت محبت صرف میں تم سے کرتا ہوں کہنے کا نام نہیں، بلکہ ہر دن ایک دوسرے کی عزت کرنے، ایک دوسرے کا سہارا بننے اور ہر حال میں ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ عائشہ بچوں کو دیکھ کر کہتی، اگر محبت میں خلوص، اعتماد اور صبر ہو تو زندگی کی ہر مشکل آسان لگنے لگتی ہے۔ کھڑکی سے آتی شام کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے۔ ان کی مسکراہٹ اس بات کی گواہ تھی کہ سچی محبت دولت، خوبصورتی یا قسمت کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ اچھے کردار، وفاداری اور ایثار سے پروان چڑھتی ہے۔ اس افسانے کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے سبق حاصل کیا جائے کہ سچی محبت وہی ہے جس میں عزت، اعتماد، صبر، قربانی اور وفاداری شامل ہو۔ وقت بدل سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں، لیکن خلوص سے کی گئی محبت انسان کے دل میں ہمیشہ روشنی بن کر زندہ رہتی ہے۔